السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے سامنے اردو بال بھارتی کی چھٹی جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 3 جو کہ ایک نظم ہے سورج کے فائدے، جس کے شاعر ہیں محمد حسین آزاد، اس کا خلاصہ اور تشریح پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں عزیز طلبہ ہم نے آپ کو اس نظم کو ترنم سے پیش کیا تھا۔ آئیے آج ہم سورج کے فائدے اس نظم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نظم کا خلاصہ پیش کریں، اشعار کی تشریح پیش کریں، سورج کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل سورج ہمارے نظام شمسی کا ایک ستارہ ہے جو کہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے نظام شمسی کی۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، اسی لیے سورج کے گرد جو نظام چل رہا ہے کائنات میں، اسی کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، جس میں ایک سیارہ زمین ہے جس کے ہم باسی ہیں۔ لہٰذا زمین کے لیے سورج بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سورج کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، عنایت کی ہے کہ سورج کے بغیر زمین کا حیاتی نظام باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ لہذا سورج بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آئیے سورج کے فائدے اس نظم کا خلاصہ ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نظم شاعر نے ایک مکالمے کی حیثیت سے لکھی ہے، مکالمے کی صورت میں لکھی ہے۔ ایک باپ اور بیٹے کا مکالمہ اشارتاً اس نظم کے اندر شاعر نے پیش کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شعر۔ پہلا شعر یہ ہے، نکل آیا سورج بڑی دیر کا، ذرا آنکھ کھولو بہت دن چڑھا۔ باپ اپنے بچے سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ بیٹا سورج نکلے تو بڑی دیر ہو چکی ہے، سورج بہت دیر سے نکل چکا ہے، دن جو ہے اجالے میں تبدیل ہو چکا ہے، رات کا اندھیرا چھٹ چکا ہے اور سورج کی روشنی پھیل رہی ہے اور یہ سب ہوئے بڑی دیر ہو چکی ہے، لہٰذا اب آنکھ کھولو کیونکہ دن بہت چڑھ چکا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے شاعر باپ کے کردار میں، نہ سو اب نہیں ہے یہ سونے کا وقت، اٹھو ہے یہ منہ ہاتھ دھونے کا وقت۔ کہ بیٹا یہ جو وقت ہے، اجالا جو اتنا بڑھ چکا ہے، سورج نکل چکا ہے، روشنی اتنی بڑھ رہی ہے اور ابھی تم سوئے ہوئے ہو، لہٰذا یہ وقت سونے کا نہیں ہے، اٹھو، ابھی تو آپ کو منہ ہاتھ دھونے کا وقت ہے اور منہ ہاتھ دھو کر فریش ہونے کا وقت ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکا ہوا اٹھ کھڑا، وہیں ہاتھ منہ دھو کے حاضر ہوا۔ جیسے ہی بچے نے اپنے باپ کی آواز سنی اور فوراً وہ تیار ہو گیا، اپنی آنکھ کھولی، جاگ گیا اور وہیں منہ ہاتھ دھو کر اپنے والد کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، کہا باپ نے پھر بڑے پیار سے، سنو آج سورج کے تم فائدے۔ جب بچہ نیند سے جاگا، منہ ہاتھ دھو کر اپنے باپ کے سامنے حاضر ہو گیا تو باپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کو سورج کے فائدے بتاتے ہیں۔ یہ دنیا میں کرتا بہت کام ہے، بڑے ہم کو دیتا یہ آرام ہے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ جو گولا ہمیں آسمانوں میں سرخ اور زرد کلر کا تیز روشنی دیتا ہوا، گرمی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے اور یہ ہم کو بڑے آرام دیتا ہے، دنیا کو بڑے فائدے پہنچاتا ہے۔ یہ نکلے تو دے دن ہمیں کام کو، چھپے جب تو دے رات آرام کو۔ کہ بیٹا جب یہ سورج آسمانوں میں طلوع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو ہمیں اجالا دیتا ہے کہ ہم اجالے میں کام کر سکیں، گویا کہ یہ پورا دن سورج کے نکلنے ہی کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، اور جب ہم پورا دن کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں تو ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ سورج ہمارے آرام کے لیے چھپ جاتا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں ہمیں آرام کرنا سہل ہو جائے۔ لہٰذا یہ ہمارے بڑے کام کی چیز ہے کہ جب آتا ہے تو روشنی لاتا ہے تاکہ ہم دن میں کام کر سکیں، اور جب یہ جاتا ہے تو ہم دن بھر کے تھکے ہارے، تھکے ماندے رات کو آرام کر سکیں۔ لہٰذا اس کا آنا اور اس کا جانا ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ یہ کرتا ہے چاروں طرف روشنی، نظر جس سے آتی ہے چیزیں سبھی۔ کہ بیٹا
سورج کی روشنی کی وجہ ہی سے ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو ہمیں بجلی کا انتظام کرنا پڑے گا، لیکن دنیا میں آج اتنی بجلی نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے روشنی کی جا سکے، لہٰذا انسان کے ذرائع محدود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کا لامحدود ایک ذریعہ ہمیں عطا کیا ہے جو کہ سورج ہے، اور اسی کی بدولت ہمیں دنیا کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہر کمرے کے اندر جو اجالا ہمیں دن میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم کھلی آنکھوں ہر چیز کو نظر سے اپنی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو یہ سب جو ہے سورج کی روشنی ہی کی وجہ سے ہے۔ اسی روشنی کا تو ہے نام دھوپ، یہی دھوپ رکھتی ہے دنیا میں روپ۔ یہ جو سورج کی روشنی ہے، یہ جو سورج کا اجالا ہے، اسی کو تو دھوپ کہتے ہیں، اور اسی دھوپ کی وجہ سے دنیا میں روپ ہے کہ یہی جو پھول، پودے، درخت ہمیں جو نظر آ رہے ہیں، یہ سورج کی روشنی کی کرامت ہے، یہ سورج کی روشنی ہی کا عجوبہ ہے، کرشمہ ہے کہ یہ سورج سے ہم نے سائنس کے اندر پڑھا ہوگا کہ سورج کی روشنی سے نباتات اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، لہٰذا یہ جو ہرے بھرے رنگ روپ اور یہ سرخ اور پیلے اور زرد، لال، گلابی یہ جو پھول نظر آ رہے ہیں، یہ سب جو ہے سورج کی روشنی کا کمال ہے۔ اللہ نے ایسی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ اسی سورج کی وجہ سے یہ ساری دنیا روپ رنگ سے سجی ہوئی نظر آتی ہے۔ پڑا کرتی سردی ہے جب زور کی، تو یہ دھوپ لگتی ہے کیسی بھلی۔ جب زور سے سردی ہوا کرتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال بھر میں الگ الگ موسم جو ہے ہمارے درمیان میں آتے جاتے رہتے ہیں، لہٰذا سردیوں کا بھی ایک موسم ہے کہ ان دنوں سردی بہت پڑا کرتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ گرمی کی تلاش کرتے ہیں، نرم گرم کپڑے پہنتے ہیں، اور دھوپ سینکنے میں لوگوں کو بڑا لطف آتا ہے۔ تو شاید یہی کہہ رہا ہے کہ اسی سورج کی دھوپ سردیوں کے اندر بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، غریبوں کو سردی میں بھاتی ہے، یہ ٹھٹرنے سے ان کو بچاتی ہے۔ یہ جو غریب ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں ہیٹر لگائیں گے، گرم پانیوں کا انتظام کریں گے، گرم کپڑوں کا انتظام کریں گے اور رضائیوں کا انتظام کریں گے، لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کے لیے تو سارے انتظامات سہل ہو جاتے ہیں، سارے وسائل انہیں دستیاب ہوتے ہیں، لیکن غریبوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے لیے ماوا اور ملجا سورج ہی کی روشنی ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی اور سورج کی دھوپ ہی سے وہ اپنے آپ کو سردی سے بچا لیتے ہیں، لہٰذا غریبوں کے لیے سورج تو اور بھی بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں، جنہیں روز کھاتا ہے سارا جہاں، جب سورج آتا ہے تبھی جو ہے میوے کھیتوں میں پکتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے شعاعی ترکیب کا عمل کر کے ہی نباتات اپنی غذا تیار کرتے ہیں، اور نباتات میں پتے، پھول، کلیاں، پھول اور پھل لگتے ہیں، اور میوہ جات اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے جو ہے پکتے ہیں، لہٰذا یہ ساری کی ساری کھیتیوں میں جو اناج نظر آ رہا ہے، یہ سورج کی روشنی ہی کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیاں پکانے کا ذریعہ سورج اور سورج کی روشنی ہی کو بنایا ہے، لہٰذا جو ہم ساری دنیا میں لوگ اناج کھا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری سورج ہی سے اور سورج کی روشنی ہی سے تیار شدہ غذا ہوا کرتی ہے، میوہ جات ہوا کرتے ہیں۔ نہ ہو یہ تو پھر ہے کہاں زندگی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی۔ اگر سورج ہے تو زندگی ہے، سورج اگر نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج ہی انسان کو غذا فراہم کرتا ہے، سورج ہی کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں کہ جو سمندروں کا پانی ہے بھاپ بن کر بادلوں میں جو ہے آ جاتا ہے، اور یہ آیا ہوا بادلوں میں سمایا ہوا پانی پھر جو ہے کھیتیوں میں برستا ہے، تو کھیتیاں ہری بھری رہتی ہیں۔ جب کھیتیاں ہری بھری رہتی ہیں تو اس کے اندر کلیاں، پھول، پھل اور میوے لگانے میں سورج ہی کی روشنی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، لہٰذا یہ سورج اگر ہے تو زمین پر زندگی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو زمین کی زندگی ختم ہو جائے، لہٰذا شاعر کہہ رہا ہے نہ ہو یہ تو پھر ہے کہاں زندگی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے
خدا کی عنایت ہے ہم پر پڑی، خدا کی عنایت ہے ہم پر بڑی کہ سورج سی نعمت ہمیں اس نے دی۔ کہ اللہ کا کتنا احسان ہے ہم پر، جتنا احسان اور جتنا شکر اللہ کا ادا کیا جائے اتنا کم ہے، کہ اللہ ہی نے ایسی نعمت ہم کو عطا کی ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، رحم ہے، اس کی عنایت ہے، اور اس کی نعمت ہمیں ایسی ملی ہے کہ اسی نعمت کی بدولت ہماری زندگی کا دار و مدار روشن ہے اور جو ہے چل رہا ہے، رواں دواں ہے۔ کریں خوبیاں اس کی کیا ہم بیاں، خدا کی یہ قدرت کا ہے ایک نشان۔ اللہ کی ہم جتنی خوبیاں بیان کریں، اللہ کی ہم جتنی تعریفیں کریں، اللہ کی ہم جتنی قدرت کو بیان کریں، اس کی جتنی صفات کو بیان کریں کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی بدولت ہم کو اتنی خوبیوں بھرا، اتنے جو ہے فائدوں بھرا سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ لہٰذا خدا کی قدرت کا ایک عجوبہ اور ایک کرشمہ ہمیں سورج کی شکل صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نظم جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی، ذہن نشین آپ نے کر لی ہوگی۔ لہٰذا اس سبق کے اگلے صفحے پر جو معنی و اشارات ہیں انہیں بھی آپ جو ہے ذہن نشین کر لیں گے، اور جو مشق دی گئی ہے آپ جو ہے اس کو اپنے گھروں پر حل کریں گے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔